الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له لا ند له ولا ضد له ولا مثل له ولا مثال له سرمدي أزلي أبدي دهري ديمومي لا أول له ولا آخر له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وطبيبنا ومأوانا وملجأنا در الله المخزون سر الله المكنون نور الأفئدة والعيون سرور القلب المحزون عالم ما كان وما يكون سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم انتہائی محبت کے ساتھ بلند آواز سے درود پاک بكماله.
کشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله صلی علی نبینا خسف القمر بجماله نطق الحجر بجلاله عجز البشر بكماله صلوا عليه وآله صلی علی نبینا عرش پہ تازہ شیر چار فرش پہ ترفعۃ مدام کان جدھر لگائیے تیری داستان ہے صلی نبینا وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو وہ جان ہے جان کی جان ہے تو جان ہے صلی علی نبینا وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں یہی پھول خار سے دور ہے یہی شمع ہے کہ دعا نہیں صلی علی نبینا کرم مد اہل والرضا پڑے اس بلا
کریم کا میرا دین پا رہنا نہیں، صلی علی نبینا صلی علی شفیعنا بزرگوں، بھائیوں، عزیزوں، تقریر کا موضوع ہے سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کے محبوب ہیں۔ آج پوری دنیا میں حسنین کریمین رضی اللہ عنہم کی بارگاہ اقدس میں نذرانہ عقیدت پیش کیا جا رہا ہے۔ اسلام میں کچھ مقدس ہستیاں ہیں جن کی عظمت کو اور جن کی شان کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا۔ ان مبارک ہستیوں میں صحابہ کرام ہیں، اہل بیت اعظام ہیں، اور اولیاء کرام ہیں۔ اسلامی عقیدے کے مطابق حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت عین ایمان ہے۔ عین ایمان کا مطلب کیا ہے؟ اگر آپ کی محبت ہوگی تو آپ کو مومن کہیں گے، اور اگر آپ کا سینہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے خالی ہوگا تو آپ کو مومن نہیں کہلایا جائے گا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت عین ایمان، بولیے، آپ کی محبت کے بغیر ایمان حاصل نہیں ہو سکتا۔ صحابہ کرام کی محبت ایمان کا جز ہے۔ کیا ہے؟ ایمان کا ایک حصہ ہے، اس کا جز ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی شخص صحابی سے یا صحابہ سے محبت نہیں کرتا تو اس کا ایمان ہے تو مومن تو ہے لیکن ناقص مومن ہے۔ کیا ہے؟ ناقص مومن ہے، اس کا ایمان
ناقص ہے۔ اسی طرح اہل بیت رضی اللہ تعالی عنہم کی محبت یہ بھی ایمان کا جز ہے۔ اگر کوئی شخص ان سے محبت نہیں کرتا تو اس کا ایمان کامل نہیں، ناقص ہے۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہم سب کو مانتے ہیں، جی صحابہ کو بھی مانتے ہیں، اہل بیت کو بھی مانتے ہیں، صحابہ سے بھی محبت کرتے ہیں، اہل بیت سے بھی محبت کرتے ہیں۔ رحمت عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں صحابہ کرام کی عظمت کو بیان فرمایا اصحابی کالنجوم بأیہم اقتدیتم اہتدیتم، میرے صحابہ آسمان کے تاروں کی طرح ہیں، آسمان کے تاروں کی طرح ہیں، جس نے میرے صحابی کے اقتداء کی، اس کے نقش قدم پر چلا، وہ ہدایت پا جائے گا۔ وہ آج کل سیلاب آئے ہوئے ہیں، کشتیاں چل رہی ہیں، اب کشتیوں کے اندر کمپاس ہے جس کو قطب نما کہتے ہیں، وہ کمپاس بتاتا ہے کہ اس طرف مشرق ہے، ادھر مغرب ہے، ادھر شمال ہے، ادھر جنوب ہے، اس کے ذریعے پتہ چلتا ہے۔ کشتی چلانے والا آج کل کے دور میں کمپاس کے ذریعے اپنی جہت کا، اپنی سمت کا تعین کرتا ہے۔ پہلے زمانے میں یا دیہاتی علاقوں میں کشتیاں چلتی ہیں یا چلاتے ہیں ملاح، ان کے پاس کمپاس نہیں ہوتے، قطب نما نہیں ہوتے، وہ اپنی سمت کا تعین کیسے کرتے ہیں؟ وہ اپنے راستے کا تعین کیسے کرتے ہیں کہ بھئی اس طرف ہم جائیں گے تو یہ ہمارا راستہ ہے اور ادھر نہیں جانا چاہیے، ہمیں ادھر جانا چاہیے۔ وہ اپنے راستے کو کس طرح متعین کرتے ہیں؟ کمپاس نہیں ان کے پاس، قطب نما نہیں ہے ان کے پاس، تاروں کے ذریعے۔ کس کے ذریعے؟ ہم شہر میں رہتے ہیں، ہمیں تو اتنا تجربہ نہیں ہے کہ یہ تارہ کس سمت میں ہے اور یہ تارہ کس سمت کی رہنمائی کرتا ہے، ہمیں اس چیز کا علم نہیں ہے۔ لیکن دیہاتوں میں جو ملاح ہیں، کشتی چلانے والے ان پڑھ لوگ، انہیں تاروں کی چال کا پتہ ہوتا ہے، وہ سمجھتے ہیں کہ یہ تارہ ہمیں کس طرف لے جائے گا۔ وہ اپنے سمت کا تعین، اپنے راستے کا تعین تاروں کے ذریعے کرتے ہیں۔ تو جو ان تاروں کے پیچھے چلتا ہے، جی ان کی تاروں سے رہنمائی حاصل کرتا ہے تو اپنی منزل مقصود تک پہنچ جاتا ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میرے تمام صحابہ تاروں کی طرح ہیں، جس نے ان کا دامن پکڑ لیا وہ سیدھا جنت میں چلا جائے گا۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آل پاک کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ میرے اہل بیت نوح علیہ السلام کی کشتی کی طرح ہے۔ نوح علیہ السلام کی، حضرت نوح علیہ السلام نے کافی عرصے تک تبلیغ کی، لوگوں کو اللہ کے راستے کی طرف بلایا، لیکن بہت کم لوگوں نے آپ کی دعوت اور آپ کی تبلیغ پہ عمل کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت پہ ایمان لائے، لیکن بہت سارے لوگ کفر اور شرک میں مبتلا تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ نوح تم میرے نبی ہو، اور اللہ کے نبی کی جو نافرمانی کرتا ہے
اللہ اس کو کچھ عرصے تک ڈھیل تو دیتا ہے، لیکن ایک وقت آتا ہے کہ اللہ اسے اپنے عذاب میں مبتلا کرتا ہے۔ جو اللہ کے نبی کی نافرمانی کرتا ہے، اللہ کے نبی کے احکامات پر عمل نہیں کرتا، تو اللہ اس کو عذاب میں مبتلا فرماتا ہے۔ ارشاد فرمایا نوح بہت بڑا سیلاب میں بھیج رہا ہوں اور ان سب کو صفحہ ہستی سے میں مٹانے والا ہوں، آپ ایک کشتی تیار کر لیں، ایک کشتی بنا لیں۔ کتنا عرصے میں بنی، یہ بڑا ایک علیحدہ ایک چیپٹر ہے، علیحدہ ایک موضوع ہے۔ کشتی بنانے کے بعد اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا نوح علیہ السلام جو مجھ پر اور تجھ پر ایمان لائے ان سب کو کشتی میں بٹھا دو، اور جنہوں نے آپ کی نافرمانی کی اور میری وحدانیت اور میری توحید کو قبول نہیں کیا ان کو کشتی میں نہ بٹھانا۔ جو کشتی میں بیٹھے وہ سیلاب سے اور اس مصیبت سے، اس آفت سے نجات پا گئے، اور جو نہیں بیٹھے وہ صفحہ ہستی سے مٹ گئے۔ تو ارشاد فرمایا میرے اہل بیت نوح علیہ السلام کی کشتی کی طرح ہے، جس نے امام حسن کا دامن پکڑ لیا وہ نجات پا جائے گا، جس نے امام حسین کا دامن پکڑ لیا وہ نجات پا جائے گا، جس نے امام زین العابدین کا دامن پکڑ لیا وہ نجات پا جائے گا، اور جنہوں نے ان کے دامن کو چھوڑ دیا یزید کی طرح، یزیدیوں کی طرح، وہ تباہ و برباد ہو جائے گا۔ تو صحابہ کو ستاروں کی مانند قرار دیا اور اہل بیت کو کشتی نوح کی مانند قرار دیا۔ تو اس لیے یہ بات ذہن نشین کر لیں، ہم صحابہ کے بھی غلام ہیں اور اہل بیت کے بھی غلام ہیں، ان سے بھی محبت کرتے ہیں، ان سے بھی محبت کرتے ہیں۔ پھر یہ بات یاد رکھیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ان دونوں نواسوں سے بے پناہ محبت فرماتے تھے۔ ابھی حضرت امام حسین کی ولادت نہیں ہوئی، آپ کی چچی تھیں، ان کا نام تھا ام الفضل، حضرت عباس کی بیوی۔ انہوں نے خواب دیکھا، بہت پریشان ہو گئی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی، عرض کرتی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے ایک بڑا پریشان کن خواب دیکھا ہے۔ ارشاد فرمایا کیا خواب دیکھا ہے؟ عرض کرتی ہیں میں نے خواب میں دیکھا کہ آپ کے جسم پاک کا ایک گوشت کا ٹکڑا میری جھولی میں رکھ دیا گیا ہے۔ آپ کے جسم پاک کا کہ گوشت کا ایک ٹکڑا میری جھولی میں رکھ دیا گیا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گھبرانے والی بات نہیں، اور یہ بات یاد رکھو بھائی کہ جب کوئی اس قسم کا خواب دیکھیں جس سے آپ کو پریشانی لاحق ہو تو عام آدمی کو اس کا خواب نہ بتائیں، کسی اچھے عالم دین کے پاس جائیں اور اس کو اپنا خواب بتائیں۔ ہر ایک کو اپنا خواب نہیں بتانا چاہیے۔ اور یہ بھی ذہن میں رکھیں اگر کسی نے خواب میں کسی مردے کو دیکھا ہے، کسی مردے کو دیکھا ہے، والد صاحب فوت ہو ان کو دیکھا ہے، والدہ فوت ہو گئی ان کو دیکھا ہے، بہن فوت ہو گئی، بھائی فوت ہو گیا، یا کوئی اور دوست فوت ہو گیا، اس کو خواب میں دیکھا ہے، تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ دیکھنے والے کی عمر لمبی ہوگی۔ خواب دیکھنے والے کی عمر لمبی ہوگی۔ اور اسی طرح خواب میں اگر کسی کے بارے میں کچھ دیکھ لیں کہ وہ اس طرح تھا، وہ اس طرح تھا، میں نے اس کو دیکھا، تو
تو اس خواب کا تعلق دیکھنے والے سے ہوتا ہے، جس کے بارے میں دیکھا ہے اس کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ تیسری بات یہ ہے کہ خواب کے اندر بہت ساری چیزیں اگر کوئی آدمی دیکھتا ہے تو تمام جزیات کی، تمام چیزوں کی تعبیر نہیں ہوتی، صرف ایک چیز کی تعبیر ہوتی ہے۔ حضرت ام الفضل عرض کرتی ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے خواب میں دیکھا کہ آپ کے جسم پاک کے گوشت مبارک کا ایک ٹکڑا میری جھولی میں رکھ دیا گیا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم نہ گھبراؤ، ستالد فاطمۃ ابنا یکون فی ہجرک، ان قریب میری بیٹی حضرت فاطمہ کے ہاں بیٹا پیدا ہوگا۔ اللہ اکبر۔ ابھی تو الٹرا ساؤنڈ چلتا ہے نا، اس کے ذریعے پتہ کر لیتے ہیں کہ بیٹا ہے یا بیٹی ہے، اور تو نگاہ نبوت تھی، وہاں تو کوئی الٹرا ساؤنڈ نہیں تھا۔ اللہ کے نبی کے سامنے سے کائنات کی کوئی چیز پوشیدہ نہیں۔ نبی عربی زبان کا لفظ ہے۔ آپ کا نام کیا ہے؟ جی فیصل۔ نبی عربی زبان کا لفظ ہے کہ نہیں؟ عربی زبان کا لفظ، تو عربی زبان کا اردو میں ٹرانسلیشن تو ہونی چاہیے نا، کہ اس کا اردو میں اس کا معنی کیا ہے۔ نبی کا اردو میں معنی ہے پوشیدہ چیزوں کی خبر دینے والا، غیب کی خبر دینے والا۔ کیا معنی نبی کا؟ تو غیب کی خبر تو وہی دے گا نا جس کو غیب کا علم ہوگا۔ آپ باہر سے آئیں گے، آ کے ہمیں کوئی خبر دیں تو علم ہوگا تو خبر دیں گے۔ تو نبی کا معنی ہے المخبر عن الغیب، نبی اس کو کہتے ہیں جو غیب کی خبر دے، پوشیدہ چیزوں کی خبر دے، اور خبر وہی دے سکتا ہے جس کو اس کا علم ہو۔ تو ہر نبی غیب کا علم رکھتا ہے اللہ کی عطا سے، اللہ نے ان کو عطا کیا۔ تو ابھی حضرت فاطمہ کے ہاں بچے کی ولادت نہیں ہوئی، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہلے ہی ارشاد فرما رہے ہیں خواب سن کر، آپ نے فرمایا ستالد فاطمہ تو بنتی ابنن یکون فی ہجر، ان قریب میری بیٹی فاطمہ کے ہاں بیٹا پیدا ہوگا، اور جسے پرورش کے لیے تیری گود میں دیا جائے گا، وہ تیری گود میں آئے گا تو اس کی پرورش کرے گی۔ تو ایک دن وہ لے کر بیٹھی ہوئی تھی حضرت امام حسین کو، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی گود میں لیا، تو گود میں لینا ہی تھا کہ آپ کے آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ تو حضرت ام الفضل نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کیوں رو رہے ہیں؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا، ابھی میری خدمت میں جبریل علیہ السلام حاضر ہوئے ہیں، اور انہوں نے مجھے مٹی دی ہے، کیا؟ اور عرض کیا ہے کہ جب یہ مٹی خون ہو جائے تو سمجھ لینا کہ حضرت امام حسین شہید ہو چکے ہیں، آپ کی امت نے اس کو شہید کر دیا، اور یہ مٹی کربلا کی سرزمین کی ہے، کربلا کی سرزمین کی ہے۔ یہ مشکات شریف حدیث کی کتاب ہے، اس میں یہ موجود ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہ آنکھوں مبارک سے آنسو جاری ہے، تو اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ آپ نے ارشاد فرمایا، اللہم آتل حسین صبر و اجرا، یا اللہ اس کربلا کی سرزمین پر امام حسین اور میرے اہل بیت پر جب مصائب اور آلام کے پہاڑ ٹوٹ رہے ہوں اور ان کو نیزوں اور تلواروں سے شہید اور زخمی کیا جا رہا ہو، تو اس موقع پر میرے حسین کو صبر عطا کرنا۔ کیا دعا کی؟ صبر عطا کرنا، اور اس صبر کا بہت بڑا ثواب عطا کرنا۔ آپ کے علم میں یہ بات آ گئی تھی کہ نہیں کہ کربلا میں یہ واقعہ پیش آئے گا، اور آپ نے وہ مٹی اپنی زوجہ مطہرہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو عطا فرمائی۔ انہوں نے اس مٹی کو شیشی میں بند کر دیا،
اور سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب یہ مٹی خون بن جائے تو سمجھ لینا کہ آج میرے بیٹے امام حسین کو شہید کر دیا گیا ہے۔ اب یہاں کئی چیزیں قابل غور ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس واقعے کو، واقعہ کربلا کا علم ہونے کے باوجود آپ نے یہ دعا نہیں فرمائی کہ یا اللہ اس مصیبت کو ٹال دے، دعا کی آپ نے، بلکہ دعا صبر کی گئی، اس لیے کہ اس واقعے سے ان کو اللہ تعالیٰ نے جام شہادت عطا فرمانا تھا، اور شہادت بہت بڑا رتبہ ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیوں دعا مانگتے کہ شہادت کا رتبہ ان کو نہ ملے؟ اس کے بدلے میں آپ نے دعا کی کہ یا اللہ اتنے مصائب اور آلام کے باوجود میرے حسین کو صبر عطا کرنا، اور جو شخص مصیبت پر صبر کرتا ہے، آج کل ہم بھی مصیبتوں میں مبتلا ہیں، مختلف قسم کی مصیبتیں ہیں، گھریلو بھی مصیبتیں ہیں، باہر کی بھی مصیبتیں ہیں، ملک کی بھی مصیبتیں ہیں، غیر ملکی بھی مصیبتیں ہیں، مشکلات ہیں، پریشانیاں ہیں، اور اللہ ارشاد فرماتا ہے استعینوا بالصبر والصلاۃ، صبر سے مدد مانگو مصیبت کے وقت اور نماز سے مدد مانگو۔ اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب جام شہادت نوش فرما رہے تھے تو آپ نے ارشاد فرمایا مجھے نماز پڑھنے دو۔ جی جام شہادت نوش کرنے تک آپ نے نماز کو نہیں چھوڑا، اور ہم ساری نمازیں ہضم کر جاتے ہیں اور کہتے ہیں جی ہمیں حضرت امام حسین سے محبت ہے۔ دوسری بات، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے غیب کا علم عطا فرمایا کہ میری تمام ازواج مطہرات وصال فرما جائیں گی، اور حضرت امام حسین کی شہادت تک اور شہادت کے بعد بھی میری زوجہ مطہرہ حضرت ام سلمہ زندہ رہے گی۔ اس لیے ان کو آپ نے مٹی عطا فرمائی کہ جب یہ مٹی خون بن جائے تو سمجھ لینا کہ وہ شہید ہو چکے ہیں۔ تو رحمت عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جب حضرت امام حسن اور امام حسین بچپن میں آپ کی گود میں بیٹھے ہوتے تو اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرماتے ہیں۔ آپ نے دعا فرمائی یا اللہ میں امام حسن سے محبت کرتا ہوں اور امام حسین سے محبت کرتا ہوں، تو بھی ان کے ساتھ محبت کر، یا اللہ تو بھی انہیں اپنا محبوب بنا لے، یہ میرے بھی محبوب ہیں اور تو بھی ان کو اپنا محبوب بنا لے۔ نبی نے دعا کی کہ نہیں دعا کی؟ تو اللہ نبی کی دعا کو رد نہیں کرتا۔ تو اللہ کی اس نبی کی دعا سے حضرت امام حسن بھی محبوب ہیں اللہ کے، اور حضرت امام حسین بھی محبوب ہیں اللہ تعالیٰ کے۔ اور جس کو اللہ اپنا محبوب بنا لیتا ہے اس کی شان کیا ہوتی ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے محبوب ہیں کہ نہیں؟ صحابہ اس طرح تشریف فرماتے ہیں، صحابہ نبیوں کا ذکر کر رہے ہیں، نبیوں کا، کسی نے کہا کہ حضرت آدم صفی اللہ ہے، کسی نے کہا حضرت نوح نجی اللہ ہے، کسی نے کہا حضرت موسیٰ کلیم اللہ ہے، کسی نے کہا حضرت ابراہیم خلیل اللہ ہے، کسی نے کہا کہ حضرت عیسیٰ روح اللہ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کی ان باتوں کو سنتے ہوئے تشریف لائے۔ آپ نے ارشاد فرمایا میں مانتا ہوں کہ حضرت آدم صفی اللہ ہے، حضرت نوح نجی اللہ ہے، حضرت ابراہیم خلیل اللہ ہے، حضرت موسیٰ کلیم اللہ ہے، حضرت عیسیٰ روح اللہ ہے۔ تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ تمہارا نبی حبیب اللہ ہے۔ تمہارا نبی حبیب کس کو کہتے ہیں؟ ملا علی قاری نے اپنی کتاب مرقات میں لکھا ہے کہ حضرت ابراہیم خلیل ہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم حبیب ہیں۔ فرق کیا ہے خلیل اور حبیب میں؟ فرماتے ہیں خلیل ہر وقت
ہر کام میں، ہر عمل میں چاہتا ہے کہ میرا رب مجھ پر راضی ہو جائے، میرے اس کام سے میرا رب راضی ہو جائے۔ وہ ہر وقت رب کو راضی کرتا ہے، اور حبیب وہ ہے جس کو اللہ راضی کرتا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ حبیب کا معنی کیا ہے؟ اللہ کا پیارا۔ کیا؟ محبوب کا معنی بھی اللہ کا پیارا۔ محبوب عربی زبان کا لفظ ہے، اس کا معنی ہے پیارا، جس سے محبت کی جائے اس کو محبوب کہتے ہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی، یا اللہ میں امام حسن سے محبت کرتا ہوں، امام حسین سے محبت کرتا ہوں، تو بھی ان دونوں کو اپنا محبوب بنا لے۔ اور فرمایا، یا اللہ جس نے میرے حسن سے، میرے حسین کے ساتھ محبت کی، میری امت میں سے جس نے میرے حسن اور حسین سے محبت کی، اس کو بھی تو اپنا محبوب بنا لے، اس کو بھی تو اپنا محبوب بنا لے۔ تو اگر اللہ کا محبوب بننا چاہتے ہو تو امام حسن سے محبت کرو اور امام حسین سے محبت کرو۔ حضرت امام حسن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھے پر ہیں۔ آج حضرت داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے مزار شریف کا غسل ہے۔ کشف الباجوب شریف میں حضرت داتا صاحب نے یہ حدیث نقل کی ہے کہ حضرت امام حسن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھے پر بیٹھے ہوئے ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دور سے دیکھا، تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے جذبات احساسات کا اظہار کرتے ہوئے کہا، حسن نعم المرکب، تو بڑا خوش نصیب ہے کہ تجھے بہت اچھی سواری مل گئی، بہت اچھی سواری مل گئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا اس کے جواب؟ ارشاد فرمایا، عمر تجھے معلوم ہونا چاہیے اگر سواری اچھی ہے تو سوار بھی بہت اچھا ہے، سوار بھی بہت اچھا ہے۔ حضرت امام حسن کے بارے میں فرمایا، اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ، جو کہ جن کا مزار ہندوستان میں ہے، اجمیر شریف شہر میں ہے، کئی صدیاں گزر گئی ہیں۔ آپ اسلام کی تبلیغ کے لیے ایران سے یہاں پہ تشریف لائے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق۔ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری اسلام کی تبلیغ کے لیے جب ہندوستان میں پہنچے، اجمیر کو مرکز بنایا، تو آپ اپنے مصلی پہ بیٹھے رہے۔ آپ گلی گلی کوچے کوچے میں جا کر اسلام کی تبلیغ نہیں کی، بلکہ اپنے مصلی پہ بیٹھے رہے۔ جو بھی ہندو اور کافر آپ کے چہرے کو دیکھتا تھا مسلمان ہو جاتا تھا۔ ان کی زبان سے بھی اسلام کی تبلیغ ہوتی تھی اور ان کے چہروں سے بھی اسلام کی تبلیغ ہوتی تھی۔ وہی تقریباً لوگ تاریخ کی کتابوں میں لکھتے ہیں 90 لاکھ کے قریب لوگوں نے اسلام قبول کیا۔ بات ہے یہ تعداد کوئی ضروری نہیں کہ اتنی ہو، اس سے کم بھی ہو سکتی ہے۔ ہزاروں کی تعداد میں تو کوئی شک نہیں ہے، لاکھوں کی تعداد میں تو کوئی شک نہیں ہے۔ تو حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری، چشتیوں کے بادشاہ، آپ ارشاد فرماتے ہیں، شاہ ہست حسین، بادشاہ ہست حسین، حسین بادشاہ ہے، شاہ ہست حسین، بادشاہ ہست حسین، دین است حسین، دی پناہ ہست حسین۔ امام حسین سراپا دین ہے اور دین کے لیے پناہ گاہ ہے۔ آگے فرماتے ہیں، سرداد نداد دست در دست یزید۔ آپ کے اس دور میں
یزید حکمران تھا، بادشاہ تھا، اس نے کہا مدینے کے گورنر کو کہ امام حسین سے کہیں کہ میری بیعت کریں، میرے ہاتھ میں ہاتھ دیں، میری بادشاہی کو تسلیم کریں، میرے اقتدار میری حکومت کو تسلیم کریں۔ اگر وہ نہیں مانتے تو ان کا سر قلم کر کے میرے پاس بھیجا جائے دمشق میں۔ تو حضرت امام حسین کو جب گورنر نے یہ پیغام دیا تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ ہم حق پر چلنے والے ہیں، باطل کے سامنے جھکنے والے نہیں ہیں۔ اسی کی ترجمانی کرتے ہوئے حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری نے فرمایا سرداد نہ داد دست در دست یزید، اپنا سر دے دیا لیکن یزید کے ہاتھ پہ بیعت نہیں کی۔ حقا کہ بنا لا الہ ہست حسین، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پیغام اسلام کی بنیاد ہے۔ آج کے دور میں آخری بات یہ کرنا چاہتا ہوں کہ سچ کو تلاش کرنا ہو تو قرآن کا مطالعہ کیجیے یا حدیث کا مطالعہ کیجیے۔ تاریخ اسلام پر بہت ساری کتابیں لکھی گئی ہیں، بہت ساری کتابیں لکھی گئی ہیں، ان میں بہت ساری ایسی باتیں ہیں جو کہ قرآن اور حدیث کے خلاف ہیں۔ تاریخ کے ایسے واقعات موجود ہیں تاریخ کی کتابوں میں جو کہ قرآن اور حدیث کی تعلیمات کے خلاف ہیں۔ اس لیے ہم تاریخ کے اس پہلو کو تسلیم کریں گے جو قرآن حدیث کے مطابق ہوگا، اور تاریخ کا وہ واقعہ یا تاریخ کا وہ پہلو جو کہ قرآن حدیث کے خلاف ہوگا ہم اس تاریخی واقعے کو ٹھکرا دیں گے۔ اس کو قرآن کہتا ہے کہ صحابہ کی عزت کرو، اہل بیت کی عزت کرو، حدیث کہتی ہے کہ قرآن کے صحابہ کی عزت کرو، اہل بیت کی عزت کرو۔ اگر تاریخ کا کوئی ایسا واقعہ کہ جس سے صحابی کی عزت مجروح ہوتی ہو یا اہل بیت کی عزت مجروح ہوتی ہو، تاریخ کے اس واقعے کو ہم نظر انداز کریں گے۔ یہ اصول یاد رکھو، سب سے پہلے مقدم قرآن اور حدیث، اس کے بعد تاریخ ہے۔ اس میں آج کل کے دنوں میں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے اہل بیت پر جو مظالم ڈھائے گئے کربلا میں، جن مصائب میں آپ کو مبتلا کیا گیا، جن پریشانیوں میں، ان کو تو زیادہ بیان کیا جاتا ہے، لیکن یہ بیان نہیں کیا جاتا کہ بھی آپ میدان میں کیوں نکلے، مقصد کیا تھا آپ کا؟ مقصد تھا اسلام کی سربلندی۔ آپ نے اسلام کی سربلندی کے لیے اپنی جان کا اور اپنوں کی جانوں کا نذرانہ پیش کیا، اور قیامت تک کے لیے زندہ رہ گئے، مقام شہادت نوش کیا۔ اور قرآن مجید میں اللہ نے ارشاد فرمایا وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، جنہوں نے اللہ کی رضا کے لیے اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا، اللہ کہتا ہے ان کو مردہ مت کہو، مردہ بل احیاء، بلکہ وہ زندہ ہیں، وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ، لیکن تمہیں ان کی زندگی کا احساس نہیں ہے۔ حضرت امام حسین اور ان کے تمام ساتھی شہید ہیں، اور قرآن پاک کے حکم کے مطابق شہید زندہ ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان کے مقام کو، ان کی شان کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔